بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس وقت معاملہ سنی وابی شیعہ سے نکل کے آگے چلا گیا۔ اب تو ہزاروں نوجوان گمراہ ہو کر ملد ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کی 90% جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں 95% جو ٹیچر ہیں وہ ملد ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی جیسی بڑی یونیورسٹی میں ڈارون کا نظریہ ارتقاء پڑھایا جا رہا ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے میں نے لفظ بول دیا، آپ عام لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں۔ یعنی ڈارون ایک انگریز گزرا ہے، ایک غیر مسلم، اس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ جو انسان ہیں ان کی جد جو ہے وہ پہلے بندر تھی۔ یعنی انسان کا سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ بندر سے۔ یہ بندر اپنے اولیے بدلتا رہا، کرتے 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 اس کے بال کچھ ختم ہو گئے، کچھ رہ گئے، پھر آگے بڑھتے 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 جناب اس کی جناب یہ صورتحال ہو گئی۔ یہ کس کا نظریہ ارتقاء ہے؟ ڈارون کا۔ اس ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو قائد اعظم یونیورسٹی کا لیکچرر اور ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہے، اور اس کی ویڈیو وائرل ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ اور ایسے عالم میں ہم مسلمان جو ہیں، یہ بالخصوص ہمارے جو علماء ہیں، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ اعتراض کیے بیٹھے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ہی نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود بنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ ڈارون کے نظریے کے مطابق یہ بندر کی اولاد ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچی ہے، اور ہم جہاں جاتے ہیں آگے پہلے سے سٹیج سجا ہوتا ہے، عنوان پہلے سے طے ہوتا ہے۔ ہم کریں کیا؟ ہم کہاں جا کر اپنا درد دل بیان کریں؟ ہمیں پہلے سے کہیں کہتے ہیں یہاں شیعوں کا زور ہے، کہیں کہتے ہیں یہاں وہابیوں کا زور ہے، کہیں کہتے ہیں یہاں فلانے لوگ ہیں بدتی ہیں ان کے والے سے بات کرنی ہے۔ ہم ان معاملات میں رہے اور ہمارا جوان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم ہر دور میں اس دین کو اللہ نے غالب رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین غالب رہے گا، لیکن ہم لوگوں کی یہ شومی قسمت ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈیوٹی شاید صحیح انداز سے ادا نہیں کر رہے۔ تو میں انشاءاللہ آج کے اس عنوان کے مطابق آگے گفتگو کو بڑھاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ میں اپنے سننے والوں کو ایک خاص انداز سے کچھ چیزیں، کچھ پیغام دے کر اپنے بالخصوص نوجوان دوستوں کو جاؤں، جس کا ہمارا تاکہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ کس کی اولاد میں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ الحمدللہ العظیم، ہم روز اول سے انسان کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ جو بندر ہے، یہ جس طرح باقی تمام مخلوقات، یہ جانور، یہ بکری، یہ گدھا، یہ تمام جانور، یہ اپنی اپنی نسلیں ان کی اللہ نے ان کو بنایا، اسی طرح بندر کو بھی اللہ نے ایک نسل سے بنایا۔ بے شک اس کی بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا مشابہت نظر آتی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ نے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ اور کتاب العارف قرآن ہماری واضح طور پر رہنمائی فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ حضرت آدم کی اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کی، اور جناب آدم کے بدن مقدس سے جیسا کہ ان کے شایان شان تھا مالک کا، حضرت بی بی حوا کی تخلیق ہوئی، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ نے پھر تمام انسانیت کے یہ سلسلہ آگے بڑھایا۔ دوستان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس مالک نے مجھے اور آپ کو حضرت انسان
میں سے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن سنیے سنیے، کتاب لا ریب قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اسی قرآن کے اندر انسان ہی کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جو لوگ ہیں یہ میرے حبیب یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ دوسری جگہ میرا اللہ فرماتا ہے ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، وہ گدھا جو اپنے اوپر وزن لاد کے چلتا ہے، ان کی بھی وہی مثال ہے۔ دوسری جگہ میرا رب فرماتا ہے ان کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ جسے اگر چھیڑا جائے وہ تب بھی بھونکتا ہے، نہ چھیڑا جائے تب بھی وہ بھونکتا ہے۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ انسان کو اللہ کریم نے کل مخلوقات میں سے افضل و اشرف والا فرمایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم عطا فرمائی ہے۔ دوستان گرامی، اللہ کریم نے تمام مخلوقات یہ جو زیرو چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کریم نے حضرت انسان کی عزت فرمائی ہے، تکریم فرمائی ہے۔ غور کیجئے، ہر جانور اپنے کھانے کے لیے سر نیچے جھکاتا ہے، منہ نیچے رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے کھاتا ہے۔ رب نے انسان کو تکریم دی ہے، یہ اپنا کھانا اٹھا کر خود منہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہزاروں حوالوں سے کیا کیا ہے؟ عزت اور تکریم عطا کی ہے۔ اس کو رشتوں کی تقدیس سکھائی ہے۔ اس کو کیا کیا ہے؟ رشتوں کی تقدیس سکھائی ہے اللہ کریم نے۔ اس کو دوسرے انسان کا حق بتایا ہے اللہ نے۔ اس انسان کو اللہ نے رحم دیا ہے، اور اس انسان کو جو اللہ نے سب سے زیادہ شرافت عطا کی ہے تو اس کے دل کے اندر موجود ایک جذبے کی وجہ سے کہ بتائیے قرآن میں اللہ ایک طرف کیا فرماتا ہے، یہ کیا ان جانوروں سے بھی بدتر، کتوں کی طرح، گدھوں کی طرح، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے یہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پھر قسمیں اٹھائیں والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے آپ کی۔ علاقے میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے، تو میاں صاحب کو جوش چڑھا تو کہنے لگا کہ تو سب سے زیادہ سونی ہے۔ وہ کہنے لگی کتنی سونی ہے؟ تو ستاروں سے بھی سونی ہے، تو سورج سے بھی سونی ہے۔ پھر آخر میں کہنے لگے تو چاند، کہنے لگی نہیں 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 یہ تو اوپر اوپر سے کہتا ہے۔ اب جملہ سننا، اس نے کہا جا جے تو چاند تو سونی نو میں نا تو میرے تو طلاق۔ رولا پڑ گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ بیوی سے کیا کہتے ہیں، اگر تو چاند سے زیادہ پیاری اور خوبصورت نہ ہو تجھے طلاق۔ اب معاملہ بڑھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم طلاق دیتے ہوئے جوش میں اس وقت نہیں سوچتے، پھر بعد میں علماء کے جا کر منتے تلے کچھ تے کڈو ہن مولوی کتھوں کڈے، یہ تسی جڑے منہ جو کڈ رہے ہو مولوی کے کرے۔ پھر ساری زندگی آرام کھاتے ہیں، کہتے ہیں میں فلانے کو فتویٰ نہیں آیا، وہ آخنے کٹھیاں ترے ایک کی ہونیاں۔ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ہم ایک ٹی وی پروگرام میں، تو بات چلتے چلتے میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی بتائیں آپ کے تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگے جی 3 لاکھ۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے کہا ماشاءاللہ یہ بھی لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں میری 3 ہے۔ میں آکھیا حضرت صاحب تو ساں آنکھیں 3 تو ایک بارہ 3 آنکھوں تے وہ ایک کون دیئے؟ قانونی گل سمجھ آئی اور چونکہ باز ہماری پہلے ہو چکی تھی نا، تو اسی سے ڈٹے سی کہ نہیں ایک دفعہ 3 کہنے سے 3 نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ ایک کون دی۔ میں کہا تھوڑی دیر پہلے تو کہنے سے 3 نہیں، ایک کون دی۔ تو میں نے کہا خدا کا خوف کرو، تیرا 3 ہوتا ہے، خدا کا 3 ایک ہوتا ہے۔ خدا کی شریعت سے مت کھیلو لوگوں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم لوگ
شادی سے پہلے جناب والا جاؤ جی مندریاں بڑھواؤ، یہاں سے 10 دن جا کر بازاروں کے دھکے لڑکیاں لڑکے کھاتے رہتے ہیں کہ جی سونا کیسا بنانا ہے، کپڑے کیسے خریدنے ہیں، یہ سب کچھ تم لوگوں کو شادی سے پہلے بھی بچیوں کو سکھاتے ہو۔ کاش کہ ایک دن ایک مولانا صاحب کو تھوڑا ہاتھ جوڑ کے خدمت کر کے ان کو بلا کر گھر میں لڑکے لڑکی کو تھوڑے سے کچھ شادی کے مسائل بھی سمجھا دے۔ کوئی ایسا بھی ہو جائے کہ انہوں نے ساری زندگی گزارنی ہے، جہاں 10 15 20 لاکھ روپیہ اور خرچہ کر رہے ہو، تمہیں اتنا نہیں ہے کہ ہم کم از کم اس بچی کو مسائل بتا دیں، اور اگر نہیں تو کم از کم طلاق کے مسائل شادی سے پہلے ہر بچے کو ازبر ہونے ضروری ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ جوش جذبے میں کئی دفعہ لفظ نکال دیتے ہیں، پھر ساری زندگی مڑ کے پچھتانا۔ جوش جذبے میں باتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں وہ رہ جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ کہ ہویا جی اگر جی بس میں تاولہ ہو گیا تو اسے طرح کہ ہویا وہ بولو تاولہ ہو گیا، وہ تاولہ ہو کے اسا کہ جے تو چنہ کو لو سونی نو میں نا تو کی 3 طلاقاں لو بھائی راتیں دا گل کر دیتی صبح ہو شاہی میرا تین کے آکے اللہ اکبر۔ دوستانے گرامی صبح ہوئی، یاد آ گیا کہ میں نے بیوی کے لیے یہ جملے بولیں گے، دوڑے علماء کے پاس جا کر کہنے لگا حضرت مجھے مسئلہ بتائیے، اگر کوئی آدمی بیوی سے کہے کہ تو چاند سے زیادہ اگر خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں، بتائیے کتنی ہوئی؟ انہوں نے کہا 3 ہو گئی، اس لیے کہ بیوی ہے وہ جتنی بھی سونی ہو چاند سے سونی نہیں ہو سکتی۔ پورے شہر کے اندر یہی فقہا مسئلہ بتا رہے ہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے تجھے طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی۔ اسی موڈ کے اندر غم و غصے کی کیفیت میں پریشانی کے عالم میں یہ بندہ جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا شہزادہ وہ کہتا ہے چچا مسئلہ کیا ہے؟ چچا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ غصے سے کہتے ہیں ہٹ بچے یہ تیری بات نہیں ہے، کہا شاید میں بھی کوئی حل میں نکال دوں۔ کہا بیٹا یہ تیرے بس میں نہیں ہے، شہر کے بڑے بڑے فقیہ عاجز آ چکے ہیں، انہوں نے ایک ہی فتویٰ دے دیا ہے۔ کہا مسئلہ تو بتائیے۔ وہ کہنے لگا بیٹا مسئلہ یہ ہے میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا اگر تو چاند سے زیادہ سونی نہیں ہے تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب میں بڑا متفکر ہوں، بیوی سے پیار جو اتنا کرتا ہوں اب لفظ ایسے نکل گئے حل بھی کوئی نہیں نظر آتا۔ اللہ اللہ وہ نوجوان وہ بچہ کہتا ہے او چچا خوشیاں منا، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اور ڈوبتا بندہ تنکے کا بھی سہارا لیتا ہے، کہنے لگا پتر تیرے منہ میں گھی شکر، تو کیسے کہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی؟ کہنے لگے وہ بچہ کہنے لگا کہ جناب مسئلہ یوں ہی ہے۔ ابھی یہ پوچھا اس بچے نے دلیل دی، کہا اصلی دلیل علماء کے مجمع میں دوں گا۔ چنانچہ بات پھیل گئی کہ ایک بچہ ہے جو اوپن چیلنج کر کے کہہ رہا ہے مجھے شہر کے فقیہوں کے پاس لے جاؤ، میں ثابت کروں گا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ چنانچہ ایک عجب سا ایک رنگ بن گیا، عجب سی ایک کیفیت کا سلسلہ ہو گیا، لوگ چونچے میں گویاں کرنے لگے، یار ایک کچھ کہنے لگے اس بچے کو 2 تھپڑ مار کے چپ کروا دو، یہ کون آیا جو شہر کے مفتیوں کو چیلنج کرے؟ پر کچھ سنجیدہ لوگ تھے، کہنے لگے نا تھپڑ نہیں مارے جائیں گے بلکہ اس بچے کو علماء کے سامنے لے جایا جائے گا۔ چنانچہ ایک مجلس قضا رکھی گئی، اس کے اندر بڑے بڑے شہر کے مفتی انہوں نے بالاتفاق اعلان کیا، کہنے لگے یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ واضح سی بات ہے، اس کی بیوی چاند سے زیادہ سونی تو ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو طلاق ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ وہ بچہ کہنے لگا اگر جان کی امان پاؤں، اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ دلیل عرض کروں۔ کہنے لگے کرو، بولو کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی اللہ قرآن میں فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ بچہ کہنے لگا او شہر کے مفتیوں، شہر کے فقیہوں، قرآن میں
5 قسمیں، 5 قسموں کے جواب میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم سے ہم نے تخلیق فرمائی ہے، ہم نے انسان کو سب سے سونا پیدا کیا ہے۔ دوستان گرامی، انسان کو سب سے سونا پیدا کیا۔ اب وہ بچہ کہنے لگا اے علماء یہ بتائیے اس آیت پہ یقین ہے؟ کہنے لگے اللہ کے قرآن پہ کیوں نہیں یقین؟ کہا تو قرآن تو کہتا ہے انسان سب سے سونا ہے، تو بتاؤ یہ جس کو اس نے سونا کہا ہے وہ انسان ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی بالکل ہے۔ تو کہا جب وہ بھی انسان ہے اور انسان سب سے سونا ہے تو سب میں چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، ہر چیز گئے۔ اب سب نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگے دلیل مضبوط ہے۔ دوستو یہ آج کے مولویوں والا زمانہ نہیں ہے کہ جو صرف فتوے شکلیں دیکھ کے دیتے گئے، یہ دیکھ کے تسلیم کیا جاتے جی کیڑے بندے کیڑی گل کیتی ہے۔ ایک جگہ فتویٰ ہو رہے، دوسری جگہ فتویٰ ہو رہے، یہ سچا زمانہ تھا۔ سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او فقیہ اعظم یہی مسئلہ جو بچے نے بتایا ہے اس پر ہمیں یقین ہے۔ سب نے کہا او بچے تجھے سلام ہو، تیری ماں کو سلام ہو، او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو ہو۔ وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کو دنیا امام شافعی کہتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بچے کو دنیا امام شافعی کہتی ہے۔ امام شافعی نے تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ انسان سب سے زیادہ، یہ ایک سمجھا رہا ہوں مسئلہ تاکہ سب کو پتہ چلے اسی ڈارمندی دے نظریے دے مطابق بندر دی اولاد کوئی نہ، ہم احسن تقویم والے ہیں، ہم سب سے حسن والے ہیں، ہم سب سے زیادہ کمال والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کی حدیث تو حضرات کچھ اور کہتی ہے ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، حدیث صحیح ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا۔ اب چونکہ اللہ کی کوئی صورت یا تصویر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو اس کی صورت کوئی نہیں، اگر وہ متشکل اور متصور ہوتا، اس کی کوئی صورت ہوتی تو وہ انسانوں والی ہوتی۔ وجہ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے پیاری صورت ہے ہی انسان کی۔ وجہ اگر کوئی اور زیادہ سونا ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اس کی صورت میں لے کے آتا۔ جبکہ اللہ نے جس ہستی سے سب سے زیادہ پیار کی ہے اسے کون سی صورت دے کے بھیجا ہے؟ انسان۔ تو بھئی میں بات کو کلوز کر دوں تاکہ بات ذرا اپنے دوستوں تک پیغام پہنچے۔ ایک طرف اللہ کہتے ہیں انسان سب سے زیادہ سونا ہے، دوسری طرف اللہ کیا کہتے ہیں؟ کتیاں کو لو پرے، ڈنگراں کو لو پرے۔ تو اس کو نہیں، یہ جو ملد لوگ ہیں یہ کہتے ہیں یہ قرآن میں تضاد ہے، قرآن میں تضاد ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر دیکھیں نا جی، ایک طرف کہتے ہیں سب سے سونا، دوسری طرف کتیاں کو لو پرے، یہ تضاد ہے۔ میں نے کہا تضاد نہیں، حیثیت کا فرق ہے۔ سب سے زیادہ سونا اگر انسان ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے تو تخلیق کے اعتبار سے، اور یہ کمینہ بدبخت جانوروں سے بھی نیچے ہو جاتا ہے اپنی عادتوں کے اعتبار سے۔ اس بچے کو ضرور ٹھیک کس کے اعتبار سے؟ اب تو پیچھے آ جاؤ، بڑے حضرات میں کے کر لو تو اسی آگے آ جاؤ، چاچا جی آگے آ جاؤ، ایسے کر کے بچے اور ڈسٹرب تے کر ہی چھڑے نے۔ اچھا کیا بات کر رہے تھے جی؟ کردار کے اعتبار سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جنہیں سونا کہہ رہا ہے نا، وہ سونے کون ہیں؟ ان سونے دا سردار آمنہ دا لال ہے، ان حسینوں کا سلطان آمنہ کا لال ہے۔ اور جو سونے ہیں نا، ان سونوں میں کون ہے؟ آدم ہے، نوح ہے، لوط ہے، شیس ہے، دانیال ہے، یحییٰ ہے، جناب موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ابراہیم ہے، یہ سونے ہیں۔ تو پھر اکے سونے سنو، یہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ یہ کون ہے سارے؟ یہ سونے ہیں۔ تے سونے دا سردار کون ہے؟ آمنہ کا لال۔ تو پتہ چلا وہ جن کو کمینہ اور بدبخت کہا تو وہ مکے کے وہ بدبخت ہیں
اس لیے امام سیوطی اور دیگر محدثین لکھتے ہیں کہ ارذل ہونے میں اور احسن ہونے میں صرف اتنا سا فرق ہے، زہرا کے بابا سے کٹ جاؤ تو ارذل ہو، ارذل سمجھتے ہو، ذلیل تر، کمینے تر، اور آمنہ کے لال سے جڑ جاؤ تو احسن ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جو رسول اللہ کی نبوت کو مانے، حضور کی شان کو مانے، حضور کی عزت کو مانے، حضور کی عظمت کو مانے، حضور کے کمال کو مانے، وہ عزیز تر ہے، وہ عظیم تر ہے، وہ حسین تر ہے۔ اور جس کے دل میں آمنہ کے لال سے بغض ہو، نبی سے دشمنی ہو، نبی سے دوری ہو، وہ جانوروں اور گدھوں سے بھی زیادہ برا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ اے دل، تیرے اندر زہرا کے بابا کا پیار ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اپنے آپ پہ ناز کرو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے ہمیں وہ شانیں دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن جن کو جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جنت میں جا کر ہم حوروں کی خدمت نہیں کریں گے، حوریں ہماری خدمت کریں گے۔ ہم نے غلموں کی خدمت نہیں کرنی ہے، غلموں نے ہماری کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات چھوڑو، آج مجھے بتاؤ ایٹ دی اسپاٹ، آج کے دن میں بتاؤ، قرآن کی روح سے ہماری حفاظت پہ اللہ نے فرشتے لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں لگائے؟ بھائی جان، ہر بندے نال 10 فرشتے نہیں ڈیوٹیاں۔ بے شک۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ حافظ محافظ فرشتے ہر ایک بندے مومن کے، ہر انسان کے کیا ہیں؟ ساتھ ہیں۔ اگر یہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ ہو جائیں تو یہ جو شیطانی قوتیں اور طاقتیں یہ انسان کو پنجر بنا کے رکھ دیں۔